بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے عزرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے کہ ناگہاں کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرق ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختہ پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار پانی کی بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے، اور تختہ پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے جو کبھی بھی کسی خطرناک لہر کی زرد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پنکٹ پر دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل پھسل گیا اور اس نے بچے کو اپنا بنا کر اسے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مرغوب ہو کر اس کے کارندے کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرما کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرما کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتا، لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کچی بینائی بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرما کی جانچ کرنے کے لیے جوں ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قافلہ گزر جانے کے بعد بچہ سرما کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانہ نکالنے لگے اور تھوڑی ہی عرصے میں صاحب ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی۔ زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کی نظر میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کرب و جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شہداد اور اس کی قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
قوم عاد میں موجود یمن اور عمان کے علاقے میں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، سرسبز کھیتوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعا بھی اللہ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام شہداد کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شہداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شہداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شہداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے احوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ بعد ازاں اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنت ارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فضیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جان کے درخت، پودے اور پھل پھول لگا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محل بنانے کی ماہر تھی۔ شہداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ شہداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو اس نے ایک عالیشان لشکر تیار کیا اور پورے جو جلال اور کروفر کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شہداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شہداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شہداد نے 3 شرائط پوری کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر، مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر، فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شہداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلا پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کے۔ شہداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا اور نہ آسمان پر کہ فرشتہ اجل آن حاضر ہوا۔ شہداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئیں اور فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شہداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے۔